السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر ذیشان ہے۔ میں یہاں ایس آئی ایچ ایس میں چیف آپریٹنگ آفیسر ہوں، اور یہاں ہمارے پاس ایس آئی ایچ ایس میں ایک ٹیکنیکل ونگ ہے، میں اس کو بھی لیڈ کر رہا ہوتا ہوں۔ ہماری ٹیکنیکل ونگ میں 4 چھوٹے سب یونٹس ہیں۔ ایک ہمارا اس میں ہے آر ڈی ای کے نام سے، جس کو ہم ریسرچ ڈیولپمنٹ اینڈ ایجوکیشن کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ ہے میل کے نام سے، جس میں ہم مانیٹرنگ، ایویلیویشن، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ لرننگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تیسری ونگ ہمارے پاس ہے پارٹنرشپس اینڈ پروجیکٹس کی، جس میں ہم باقی اداروں کے ساتھ اپنی کولیبریشنز اور پارٹنرشپس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور چوتھا میرے پاس ڈپارٹمنٹ ہے بزنس ڈیولپمنٹ یونٹ کا، جس میں ہم ایس آئی ایچ ایس کی سسٹینیبلٹی کے لیے ڈفرینٹ سورسز سے فنڈ ریزنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا پروجیکٹ جو ہمارا ہے وہ ورلڈ بینک اور ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے ساتھ ہے، اس کا نام 1000 ڈے پروجیکٹ ہے۔ 1000 ڈیز بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ جب بچہ ماں کی گود میں جنم لیتا ہے تو شروع کے دن سے لے کے 2 سال تک، جب بچے کی عمر 2 سال ہو جاتی ہے تو پریگننسی کے تقریباً 270 دن، پہلے سال کے 365 دن اور پھر دوسرے سال کے 365 دن، یہ ملا کے 1000 ڈیز ہو جاتا ہے۔ ریسرچ ہمیں یہ کہتی ہے کہ اگر 1000 ڈیز میں جو بھی بہتری ہم لا سکتے ہیں اس کا فائدہ عمر بھر رہتا ہے، اور اگر جو کوئی بھی بچہ ان پہلے 1000 دنوں میں کسی کمی، کسی نیوٹریشنل کمی کی وجہ سے، کسی صحت کی یا کسی بیماری کی وجہ سے کوئی اس کی ڈیولپمنٹ میں کمی رہ گئی، تو وہ پھر اس کی ساری عمر وہ کمی رہتی ہے۔ تو اس پروجیکٹ میں بھی ہم کمیونٹیز کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں۔ ہم اپنی ایمبولینسز کے ساتھ پورے سندھ کے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پر پہنچیں گے۔ وہاں اگر یہ کوئی ان کو سروسز ریکوائرڈ ہوگی، یا پھر ماں کو اگر یہ کسی بڑے ہاسپٹل میں جانا ہے، چھوٹے ہاسپٹل سے، یا ایون گھر سے اس کو بڑے ہاسپٹل میں جانا ہے، تو وہ بھی ہم اس کو بھیج رہے ہوں گے اپنی ایمبولینسز کے تھرو۔ چوتھا جو ڈپارٹمنٹ میرے پاس ہے اس کا نام ہے بزنس ڈیولپمنٹ یونٹ۔ اب ہمارے معاشرے میں یا جیسے اکانومی کے ہمارے حالات ہیں، ہمارے پاس فنڈز کی بہت زیادہ قلت ہو گئی ہے، تو اب ہم نے یہ ڈپارٹمنٹ شروع کی ہے تاکہ ہم ایس آئی ایچ ایس کی یہ جو سروسز ہماری ایمبولینسز والی ہیں ان کو سسٹین کر سکیں، تاکہ ہم فنڈز جنریٹ کر سکیں، اور ان فنڈز کے تھرو یہ جو ہماری ایمبولینس کی سروسز ہیں ہم ان کو کنٹینیو کر سکیں۔ تو ہم بہت سارے پارٹنرز کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، ہم بہت سارے اداروں کے پاس جا رہے ہیں، ان سے فنڈ ریزنگ کی ریکویسٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں ڈونیٹ کریں، اور ہم یہ سروسز جو عوام تک پہنچا رہے ہیں اس کو آگے کنٹینیو کر سکیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور یہ بات بتاؤں، دیکھیں مثال کے طور پہ آپ ایمبولینس میں ایک مریض ہم نے اٹھایا، اب دوسرے مریض کو اٹھانے کے لیے اس ایمبولینس میں پہلے ڈس انفیکشن اور ڈیکنٹامنیشن ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ ہم اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی بیماری اس مریض جو پہلے ہم نے اٹھایا اس میں تھی جو دوسرے مریضوں تک یا ہمارے عملے تک پھیل سکتی ہے، تو اس سے بچانے کے لیے ہم پھر ایمبولینس کو کلین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھی وہ ہم ایمبولینس وہیں پر ہی، اگر جو کوئی بیماری نہیں ہے یا ایسی کوئی سچویشن نہیں بنی جہاں پر ہمیں پوری ایمبولینس کو اچھے طریقے سے ڈس انفیکٹ کرنا چاہیے، تو ہم لو لیول کی ڈس انفیکشن وہیں پر ہی ہمارا عملہ کر لیتا ہے، اور پھر وہ دوسری مریض کو اٹھانے کے لیے وہ ریڈی ہو جاتا ہے۔ پر کبھی کبھی مثال کے طور پہ کچھ ایسی سچویشنز ہو جاتے ہیں جہاں پر ہمیں اپنی ایمبولینس کو پورا اچھا طریقے سے ڈس انفیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ وہ مثال کے طور پہ اس طرح ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ مریض نے الٹی کر دی، مریض کا بہت زیادہ خون بہہ گیا ایمبولینس میں، مریض نے کوئی یورین وغیرہ پاس کر لیا ہماری ایمبولینسز میں، تو پھر ہم یہ یقینی بناتے ہیں کہ یہ ایمبولینس اچھے طریقے سے صاف ہو جائے، اور وہ صاف ہونے کے لیے ہم اب اس کو اپنے واپس اسٹیشن پہ بلاتے ہیں۔ وہاں پر عملہ ہمارا تیار ہوتا ہے کہ فٹافٹ جیسے ہی ایمبولینس آئے ہم اس کو صاف کریں اور پھر دوسرے مریض کے لیے ریڈی رکھیں۔ تو آپ کے لیے یہ ہمیں اکثر شکایت آتی ہے کہ جناب ایمبولینس ابھی اس نے مریض چھوڑا اور مجھے وہ نہیں آپ لوگوں نے ایمبولینسز دی۔ تو ہمارا جواب یا پیچھے سے ہمارا کام یہ بھی ہو رہا تھا کہ ہم اس ایمبولینس کو ڈس انفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ کووڈ کے حالات میں تو یہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑی کہ جب ہم کووڈ کا مریض اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد پوری کی پوری ایمبولینس کو اچھے طریقے سے ڈس انفیکٹ ہونا ہوتا ہے، تاکہ پھر ہمارے عملے کو اور پھر دوسری ساری عوام کو اس کووڈ سے یا اس طرح کی بیماریوں سے بچایا جا سکے۔ تو آپ عوام سے یہ بھی گزارش ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ ایمبولینس سے مریض شاید ہم نے چھوڑا ہے اور ہمارا عملہ شاید کام کر رہا ہے، تو وہاں پر آپ صبر دکھائیں اور یہ احساس کریں کہ وہ عملہ کوئی کام کر رہا ہے اسی وجہ سے کہ وہ آپ کی بہتری کر سکے اور آپ لوگوں کو وہ بیماری نہ لگے جو پہلے مریض ہم نے اٹھایا اس کو تھی۔ ہمارے ایمبولینسز میں تقریباً 300 بچوں کی ڈلیوریز ہو چکی ہیں۔
ہمارا عملہ اتنا تربیتی یافتہ ہوتا ہے کہ اگرچہ کوئی پیچیدگی نہیں ہے ڈلیوری میں تو ہمارا عملہ وہ ڈلیوری کروا سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارا عملہ ڈاکٹر کی مدد لے کے فون کے ذریعے بھی ڈلیوری کرواتا ہے، اور ہم اٹینڈنٹ کو بھی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ڈلیوری ہو سکے۔ پر میری آپ سب عوام سے گزارش ہے کہ آپ پہلے ڈلیوری کے وقت کو اچھی پلان کر لیں، اور کوشش یہ کریں کہ وہ ڈلیوری آپ کے ہاسپٹل میں ہو، تاکہ ہاسپٹل میں اور بھی بہت زیادہ جو عملہ ہوتا ہے اور جو بہت زیادہ سہولیات ہوتی ہیں تو وہ ڈلیوری کی پیچیدگی کو ہینڈل کر سکیں۔ ہمارا عملہ جو ہے وہ گاڑی کے اندر سیزر نہیں کر سکتا، کیونکہ ایمبولینس میں وہ اکوپمنٹ، وہ سہولیات اویلیبل نہیں ہوتی کہ ہم وہ سیزر کروا سکیں۔ ہم ایک نارمل ڈلیوری ہینڈل کر سکتے ہیں، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ اتنا انتظار کریں کہ جناب ایمبولینس میں ڈلیوری ہو جائے گی۔ آپ سب لوگوں کو ڈلیوری کا وقت پلان کرنا ہوگا، اور آپ کو جیسے ہی وہ ڈلیوری کے وقت درد، لیبر پینس ہونا شروع ہو جائیں تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جلدی ہی ایمبولینس بلا کے قریبی سے صحت مرکز پہ پہنچ جائیں۔ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا کیس نہیں آیا کہ ہماری ایمبولینس کے اندر کسی ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہو ڈلیوری کے دوران۔ باقی اس طرح کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ جس میں ایک کمپلیکیٹڈ ڈلیوری ہوتی ہے، اور ہمارے اسٹاف اس کمپلیکیٹڈ ڈلیوری کو اتنا ہینڈل کر لیتا ہے کہ وہ ہاسپٹل تک اس ماں کو پہنچا سکے۔ پھر ہاسپٹل میں تربیت یافتہ عملہ اس ماں کو اور اس ہونے والے بچے کو سنبھال لیتا ہے۔ دیکھیں جو ہمارا 1123 کا نمبر ہے، 1123 کا نمبر آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے فون پہ۔ جب آپ کو ضرورت پڑے، جس طرح کا بھی ہیلتھ کا سوال ہو، آپ کو ہیلتھ کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو، تو ہمارا عملہ وہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا کہ آپ یہ سروسز کہاں سے فری میں ملتی ہیں اور کہاں سے اچھی ملتی ہیں۔ تو ہم آپ کو ہر اس جگہ بھیج رہے ہوں گے جہاں وہ گورنمنٹ سروسز فری دے رہی ہوتی ہے، ہم آپ کو وہاں سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، وہاں آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے 1123 کی جو نمبر ہے اس کو ایز اے ہیلپ لائن یوز کریں۔ کسی بھی طرح کی آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ انفارمیشن چاہیے، آپ ہمارے 1123 کے نمبر پہ فون کریں، ہمارا عملہ آپ کو وہاں سے اچھی گائیڈنس دے گا۔ ہمارے پاس جو ابھی ایمبولینس کا نمبر ہے وہ 371 کا ہے۔ WHO کے حساب سے تقریباً 50,000 کے نمبر پہ نا ایک ایمبولینس ہونی چاہیے، اور وہ بھی نمبر اگر جو ہم اپنے سندھ کی پاپولیشن میں کر لیں جو 5 کروڑ کے قریب ہے تو تقریباً یہ 500 کا نمبر ہو جاتا ہے۔ پر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ WHO یہ سٹینڈرڈ بناتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ جناب باقی دور دراز علاقوں میں بھی وہ سہولیات ہوں جو ایک بڑے شہر میں ہوتی ہیں، تو ہمارے پاس تو وہ دور دراز علاقوں میں وہ سہولیات نہیں ہیں۔ تو شاید یہ 50,000 پہ ایک ایمبولینس، ہمارے حساب سے وہ 50,000 پہ شاید 4-5 ایمبولینس ہو جانی چاہیے، کیونکہ ہم دور دراز علاقوں سے بڑے شہروں میں کیسز لے کے آ رہے ہوتے ہیں جو آئیڈیلی ایک دور دراز علاقے میں ہینڈل ہو جانے چاہیے۔